بسم اللہ الرحمن الرحیم. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Madani channel. اچھے فیصلے کا مظاہرہ اور مشاہدہ ہے، ورنہ ہم سے اچھے، ہم سے خوشحال، دنیاوی اعتبار سے ہم سے بہت بہتر ہمارے وہ بھائی بھی ہیں جو اس وقت اذان سننے کے بعد بھی اللہ نے ان کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا نہیں فرمائی، اور وہ اپنے دینی مشغلوں، دنیاوی مشغلوں میں، دنیاوی کاروبار میں مشغول ہیں۔ اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ہر انسان کی یہ تمنا اور ہر انسان کی یہ آرزو رہتی ہے کہ میں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی اولاد کی اولاد کے لیے، کئی نسلوں اور کئی پیڑھیوں کے لیے اللہ کی توفیق اور اللہ کی جو ہے مرضی سے اتنا اکٹھا کر لوں کہ وہ ان کے لیے کافی ہو جائے۔ وہ کسی کے محتاج نہ رہیں، یہ ہر انسان کی تمنا ہے، اور انسان کی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ ہم سے جن کا تعلق ہے، ہماری اولاد ہے، اولاد کی اولاد ہے، ہمارے ماتحت ہیں، اللہ ان کو کسی کا محتاج نہ کرے، یہ ہر انسان کی تمنا ہے اور ہونی چاہیے۔ لیکن دوستو، بھائیو، عرض کروں، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو خلیفہ راشد کہتے ہیں، 4 بڑے خلیفہ ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان خلیفاؤں کو کہتے ہیں خلفائے راشدین مہدیین، نیک ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت ملی ہوئی تھی، اللہ نے ان کو ہدایت کے ساتھ نوازا تھا، اور یہ ترتیب اللہ کی طرف سے تھی کہ آپ کے بعد خلیفہ حضرت ابوبکر بنیں گے، ان کے بعد حضرت عمر بنیں گے، ان کے بعد حضرت عثمان بنیں گے، ان کے بعد حضرت علی، اور اسی ترتیب سے یہ خلافت چلی۔ اس کے بعد 6 مہینے کے لیے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، لیکن انہوں نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے مصالحت کر لی اور ان کے حق میں دستبردار ہو گئے اور ان کو خلافت سپرد کر دی کہ آپ خلیفہ رہیں، مجھے خلافت نہیں چاہیے، اور وہ الگ ہو۔ اور یہ خلافت بنی امیہ کی خلافت کہی جاتی ہے۔ اسی بنی امیہ میں مروان ابن حکم ہے اور اس کے 11 بیٹے ہیں۔ کتنے؟ 11۔ عبد الملک ابن مروان، عبد العزیز ابن مروان، ایسے 11 بیٹے ہیں۔ حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنے ہیں تو یہ ان کو خلیفہ راشد کہتے ہیں، یعنی جیسے وہ 4 خلیفہ اللہ نے ان کو راشد نیک بنایا تھا، ایسے ہی عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ خلیفہ راشد تھے۔ ان کے آخری وقت میں بیماری کا زمانہ تھا،
ان کا ایک قریبی رشتہ دار بھائی آیا اور آ کر یہ کہنے لگا، امیر المومنین، آپ اب دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کا آخری وقت ہے، آپ نے اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے منہ کو بند رکھا اور ان کے منہ میں کچھ نہیں جانے دیا، اب کم سے کم آپ آخری وقت میں ہم جیسے لوگوں کو جو آپ کے قریب ہیں ان کو وصیت کر جائیں کہ وہ ان کی سرپرستی کریں، ان کے خیر خواہی کریں، ان کی دنیاوی معاملات میں ان کا تعاون کریں اور ان کا ساتھ دیں۔ بیٹھ جاؤ بھائی، جو آ رہے ہیں بیٹھ جاؤ، بعد میں سنتوں کا وقت دیا جائے گا، آگے آ جاؤ۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سنبھل کے بیٹھ گئے اور ان سے کہا، میں نے اپنی اولاد کے منہ کو بند نہیں رکھا، جو ان کا حق تھا ان تک پہنچتا رہا، ان کو ملتا رہا، لیکن جو دوسروں کا حق تھا میں نے ان کے حلق میں اور ان کے منہ میں نہیں جانے دیا، اس لیے کہ وہ دوسروں کا تھا۔ اور یاد رکھ، مجھ کو کسی کو سرپرست بنانے اور کسی کو ان کا ہمدرد بنانے کی ضرورت نہیں ہے، رب العالمین کا فیصلہ ہے، رب العالمین کا اپنے کلام کے اندر اعلان ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، نیکوں کا محافظ، نیکوں کا نگراں، نیکوں کی سرپرستی کرنے والا رب العالمین ہے۔ اس کو اس کے علاوہ نیک لوگوں کو کسی اور کی گواہ کے جے تعاون کی اور کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ نیک ہیں تو ان نیکوں کا گواہ کے جے سرپرست رب العالمین ہے، وہ ان کی حفاظت کرے گا، اس نے پیدا کیا ہے اور اس نے ذمہ داری لی ہے۔ ان اللہ یرزق، رب العالمین دینے والا ہے، کوئی دوسرا نہیں دیتا، تو ان کی سرپرستی نیک ہیں تو اللہ کرے گا، اور اگر یہ دوسرے ہیں تو مجھ کو ان کو دے کر کے اپنے لیے وبال نہیں کھڑا کرنا ہے کہ میں ان کے گناہوں کی، ان کی معصیتوں کی، ان کے فسق و فجور کی، ان کی گواہ کے جے بدعنوانیوں کی، ان کے اللہ کے حکموں کو توڑنے کی وہ ذمہ داری بھی میں اپنے سر لے لوں، یہ مجھ کو گواہ کی گوارا نہیں ہے۔ ان کا گواہ کے جے یہ جانے اور یہ ان کی زندگی جانے۔ دوستو، عمر بن عبدالعزیز کا جب انتقال ہوا تو ان کے بیٹوں میں عمر بن عبدالعزیز کا ترکہ کتنا ملا، یعنی ان کا چھوڑا ہوا سرمایہ اور ان کی چھوڑی ہوئی پونجی کتنی ملی؟ ایک ایک لڑکے کو 19 درہم۔ کتنا؟ ایک ایک لڑکے کو صرف 19 درہم ملی۔ اس کے برخلاف انہی گواہ کہ عمر بن عبدالعزیز کا چچا زاد بھائی ہے ہشام ابن عبدالملک، عبدالملک چچا ہے عمر ابن عبدالعزیز کا، اور خسر بھی ہے، اسی عبدالملک کی بیٹی فاطمہ بنت عبدالملک ان کے نکاح میں تھی۔ اسی فاطمہ کے بے بھائیوں کو جب ہشام کا انتقال ہوا تو کتنا ملا؟ ایک ایک لڑکے کو 10 لاکھ درہم ملے۔ کتنے ملے دوستوں؟ 10 لاکھ ملے۔ لیکن تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ وہ 19 درہم کے پانے والے اپنی زندگی میں جب کوئی خیر کا موقع آتا ہے، کوئی بھلائی کا موقع آتا ہے، جہاد کر اللہ کے راستے میں نکلنے کا موقع آتا ہے، تو کوئی 100 گھوڑے دے رہا ہے،
اور کوئی 100 اونٹ دے رہا ہے، کوئی 100 غلام آزاد کر رہا ہے، یہ 19 درہم والے اتنا گویا کہ جو ہے خرچ کر رہے ہیں، اور وہ 10 لاکھ والے کیا کر رہے ہیں دوستو؟ وہ 10 لاکھ خرچ ہو چکا، اس کے بعد دنیا کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں۔ ان کے گویا کہ جو ہے پیٹ بھرنے کے لیے گویا کہ تانتے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ان کے والدین نے اولاد کو مال جمع کرنے کی تو انہوں نے فکر کی، مال جمع کرنے کی تو انہوں نے گویا کہ سوچی، لیکن اولاد کو نیک بنانے کی گویا کہ نہیں سوچی۔ یاد رکھو دوستو، اولاد کو نیک بنائیں گے تو رب العالمین کا فیصلہ ہے یتولی الصالحین، نیکوں کا ذمہ دار، نیکوں کا محافظ، نیکوں کی گویا کہ دیر خیر خواہی اور نگرانی کرنے والا رب العالمین ہے۔ آپ نے اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں، کتابوں میں سنتے ہیں، انہی کا سفر کا ساتھی ہے حضرت خضر علیہ السلام۔ ایک سفر میں ساتھ ہیں، ایک بستی میں پہنچے، دونوں مسافر ہیں، باہر کے ہیں، بستی والوں سے کہتے ہیں استطعما، ان سے کہا ہم باہر کے لوگ ہیں، ہم ہم کو کھانا کھلا دو۔ فابوہما، بستی والوں نے انکار کر دیا۔ 16ویں پارے میں دوست، 16ویں پارے کے پہلے رکوع میں ہے استطعما، ان سے کھانا مانگا، ہم صرف پیٹ کے لیے مانگ رہے ہیں، ہم کو کھانا کھلا دو۔ فابوہما، انکار کر دیا، جی کھانا نہیں ہے۔ ایسے بہت سے آتے ہیں۔ رات گزار رہے تھے، حضرت خضر نے دیکھا ایک بہت لمبی دیوار ہے جو تقریباً 25-30 فٹ اونچی ہے اور لمبی ہے، اور وہ اس طریقے سے جھکی ہوئی ہے۔ خداوند قدوس نے حضرت خضر کو یہ طاقت اور یہ قدرت عطا فرمائی تھی اپنے کرم اور فضل سے کہ وہ جس چیز کو ہاتھ لگاتے، جس کام کو وہ کرنا چاہتے، وہ آسانی کے ساتھ ہو جاتا۔ انہوں نے اس دیوار کو اس طریقے سے، جیسا کہ کوئی معمار مستری پلاسٹر کے لیے سیمنٹ لگاتا ہے، گارا لگاتا ہے یا مسالہ لگاتا ہے، ایسے ہاتھ سے گویا کے لگاتا ہے، ایسے انہوں نے دیوار کو ایسے کیا، دیوار پوری کی پوری سیدھی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہاں اشکال ہوا، یہ کیسی بستی ہے، یہ کیسے لوگ ہیں، اتنے نالائق ہیں کہ ہم کو کھانا تک نہیں کھلایا۔ اگر آپ ان سے یہ کہتے کہ دیکھو تمہاری دیوار گر رہی ہے اور یہ دیوار نامعلوم کتنے انسانوں کی گویا کی قبر بنا دے گی، تو تم ایسا کرو، ہم کو کم سے کم کھانا کھلا دو، ہم تمہاری دیوار کو گویا کہ صحیح کر دیں گے، سمجھے؟ تو آپ ایسا کر لیتے تو گویا کہ کتنا اچھا ہوتا۔ انہوں نے کہا جو کچھ میں نے کیا اللہ کے حکم سے کیا، اور یہ کیوں کیا؟ یہ دیوار 2 یتیموں کی ہے، یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی ہے، اور اس دیوار کے نیچے ان کا دفینہ اور ان کا خزانہ اس میں محفوظ ہے۔ اگر یہ دیوار گر جاتی ہے تو ان کا وہ خزانہ اور ان کا وہ دفینہ باہر آ جاتا اور بستی والے گویا کہ لوٹ لیتے۔ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، خضر ان کا باپ بہت نیک تھا۔ یہ اگرچہ یتیم ہیں، چھوٹے ہیں، لیکن ان کا باپ نیک تھا، اس لیے ان کی دیوار کو سیدھی کر دو تاکہ یہ جب جوان ہو جائیں اور جب یہ گویا کہ جو ہے طاقتور ہو جائیں، اپنے دفینے اور اپنے خزانے کو گویا کہ اپنے ہاتھوں سے نکالیں، اور وہ گویا کہ اپنے خزانے کی جو ہے خود گویا کہ حفاظت کریں۔ دوستو، جس طریقے سے خداوند قدوس انسان کی اپنی نیکیوں پر، اس کی اچھی زندگی پر
خداوند قدوس اس کی سرپرستی کرتے ہیں، اس کی نگرانی کرتے ہیں۔ اگر ان کے والدین، اگر ان کے گویا کے آباء اور اجداد، اگر ان کے باپ دادا اگر نیک ہیں تو اس وقت بھی گویا کہ خداوند قدوس دنیا میں ان کا فائدہ ان کی نسلوں کو اور ان کی اولاد کو گویا کہ پہنچاتا ہے۔ لیکن یہ سب کا سب اس وقت ہے جب کہ جو ہے انسان کی خود کی زندگی میں نیکی ہو، خود کی زندگی میں ایمان اور تقویٰ ہو۔ اگر ایمان نہیں ہے تو دوستو، نوح علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کو نبی ہونے کے باوجود فائدہ نہیں پہنچا سکے۔ نبی تھے، اللہ نے ان کو نبی بنایا تھا۔ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور خداوند قدوس نے قیامت کے دن حمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں دیا ہے۔ تمام امتیں آپ کی گواہ کے سرپرستی میں چلیں گی، لیکن ایمان نہیں تھا تو اللہ کا نبی بھی اپنے چچا کی سرپرستی نہیں کر سکا اور اپنے چچا کو گواہ کے فائدہ نہیں پہنچا سکا۔ ابو طالب ایمان نہیں لائے، کوئی فائدہ ابو طالب کو جو ہے باوجود کہ انہوں نے آپ کے ساتھ نیکی کی۔ تو اگر اولاد میں ایمان ہے، اولاد میں اسلام ہے، اولاد میں قرآن اور گویا کہ اللہ کے رسول کا احترام ہے، تو یقیناً ان کے باپ دادا کی نیکیوں کا اور اس کا صلہ ملے گا، ان کی خود کی نیکیوں کا صلہ ملے گا۔ اور اگر اولاد کے اندر دین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اللہ کا اور اللہ کے رسول کا خوف اور خیال نہیں ہے، تو دوستو دنیا جمع کرنے سے یاد رکھو بادشاہوں کی اولاد، سلاطین کی اولاد گویا کے باوجود بادشاہوں کی اولاد خزانوں میں گویا کے پلی ہے، لیکن جب گویا کے باپ کا انتقال ہوا ان کی اولاد گویا کے جو ہے در در کی ٹھوکر کھاتی رہی ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کی دنیا کی فکر کے ساتھ آخرت کی فکر، ایمان کی فکر، اسلام کی فکر، اللہ کا بندہ ہونے کی فکر، یہ فکر گویا کہ ہمارے اندر رہنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت ادا کرنا۔